جی بھائی. ہاں یہ پوچھنا تھا کہ میت کے لیے وہ عام جو حضرت طریقہ رائج ہے کہ سورہ فاتحہ اور حضرت تین دفعہ سورہ اخلاص، وہ تو اپنے لیے ہے بندے کے، تو میت یعنی سورہ فاتحہ تو میں تو سب کچھ بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس میں میت کے لیے کہاں سے آگے دعا؟ تو اس کے لیے اگر کوئی مسنون دعا ہے یا سنت کے مطابق تو وہ پھر بتا دیں کہ کیا مانگنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے بات آپ کی کہ لوگ جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کر بخشتے ہیں، کوئی سورہ اخلاص پڑھتا 3 مرتبہ. تو سوچنے کی بات یہی ہے کہ ان صورتوں میں میت کے لیے کیا ذکر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں اس کا بیان ہوا، نہ بخشش کی دعا نہ کوئی. تو دعائیں کرنی چاہیے بجائے اس کے نا کہ قرآن مجید پڑھا جائے، دعا کرنی چاہیے. دعا بھی جو حضرت نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی موت پر کہی نا، کئی تو دفن سے پہلے ہے، مگر ہے وہ ایسی کہ اس کو نوٹ کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں جائے یا پہلے جائے وہی دعا پڑھے، انشاءاللہ ساری دعاؤں سے اور بہتر. وہ ابو سلمہ کی جگہ نام رکھ لے اس میت کا اگر معلوم ہے، ورنہ لہو ہی کہہ دے اللہ مغفر لابی سلمۃ ورفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ. بس اس کا ترجمہ اگر کوئی پڑھ لے تو آپ ہی مانے گا کہ فاتحہ یار پڑھنے کی کیا ضرورت. دعا تو یہ ہے جو مناسب حال کہ اس کو بھی بخش دے اور جو اس کے پیچھے رہ گئے ان کی حفاظت فرمانا، ہمیں بھی اور اس کو بھی بخشنا اور اس کو اعلیٰ درجہ جنت میں دینا، قبر اس کی وسیع کرنا، اس میں نور اور روشنی پیدا، سب چیزیں اللہ کے رسول نے مانگ لی. یہ مولانا صاحب یہ کسی بک میں یہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں کہ وہاں سے یہ دعا یاد کر لی جائے؟ بالکل یہ لکھی ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں، مشکوٰۃ شریف سے آسانی سے مل جائے گی، جہاں کہ دفن کے بعد میت کے لیے یا دفن کے موقع پر. نہیں عام کوئی کتاب جو ہاں بخاری شریف مسلم شریف سب میں اس ٹائپ کی کوئی ہو کتاب، سب بخاری شریف مسلم شریف سب میں موجود، سب میں موجود ہے، ہر ایک میں ہے. اللہ مغفر لابی سلمۃ ورفع درجتہ فی المہدیین. بہت اعلیٰ دعا، یہ فوٹو اسٹیٹ کرا کے لوگوں کو دینی چاہیے کہ اگر جانا نا کسی میت والے کے گھر تو وہ پڑھو جس کا تعلق ہے مردے سے. بھائی جان یہ جڑے دربار جا کے دیکھاں تے اے چادراں اور مختلف قسم دی منتاں مانگدے نے، اسی کئی کتاباں خود پڑھا کر یہ چیزاں جائز نے؟ نہیں بالکل غلط ہے عثمان بھائی. اچھا شرک ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے. کوئی حق نہیں کہ قبروں پر جا کر یہ کام کریں، نظریں نیازیں چڑھائیں. اگر اسی ایک نیک بزرگ کی وجہ نہ ایک نیک بزرگ سے فاتحہ پڑھنے چاہیے، کیا یہ چیز جائز ہے؟ نہیں، فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ کو سفر کر کے نہیں جانا چاہیے. اگر بائی چانس آپ گئے ہیں نا تو داتا دربار کے پاس سے گزر رہے ہیں یا کسی دوسرے قبرستان بے شک چلے جائیں، دعا کریں، اچھی بات ہے. مگر جو ہے نا صرف اسی غرض کے لیے سفر کرنا یہ بیکار ہے. کیوں جانا؟ دعا آپ یہاں سے کریں گے تو سب کو پہنچے گی. میں نے کئی بار پہلے بھی حدیث پاک سنائی، اب بھی سنا دیتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہے نا اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات، تو اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مریں گے نا مرد اور مومن، ان کی گنتی کے برابر اس کے لیے ثواب لکھ لیتا. اس لیے یہ فاتحہ تو سب کو پہنچ جاتی ہے. اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو بھی ایماندار مرد اللہ ان کو بخش دے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللم. تو کیا ہے دعا کے لیے سفر کرنا؟ آپ جا رہے ہیں اور آگے ہی کوئی قبر، بالکل ٹھیک ہے، زیارت کریں، دعا کریں. مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے. میرے ایک شیعہ دوست عالم ہے مولانا محمد حسین ٹکو، عالم آدمی ہے، 10 جلدوں میں قرآن کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، فیضان الرحمان. ان سے بات ہوئی تھی، ایک دوست نے پوچھا، میرے ساتھ تھا، کہ مولانا قبر پر کیا کرنے جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا قبر والے کو کچھ دینے کے لیے جانا، لینے کے لیے جانا. اہل حدیث بزرگ راستے میں کہنے لگے یار یہ بات تو کبھی کو کہہ نہیں سکا. اس نے کہا خود رسولہ کی قبر پاک پر بھی لینے کے لیے نہیں جانا، درود شریف پڑھنا، سلام، یہ نہیں کہنا کہ رسولہ ہمیں یہ دو. اس نے پھر پوچھا کہ یہ شیعہ شاید کوئی اور بات کہ اس نے کہا امام علی رضا کی قبر پر. اس نے کہا وہاں بھی امام علی رضا سے کیا لینا، اس کے لیے دعا کرنی. تو قبروں پر اگر جانا ہے تو سنت دو ہی چیزیں جن میں حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت سے ثابت سلام کہو اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. اس کے علاوہ کوئی قبرستان نہیں. تو خود نصیحت پکڑو کہ ہم نے بھی مرنا، آخر انجام یہی. مولوی صاحب میں اکثر اپنے پنڈ جانا تے مینوں پنڈ دے بندے کہتے ہیں کہ نا کہ تسی اپنی نا دادے دی قبر، دادی دی قبر، چاچے کی پکی کرواؤ. نہیں، غلط ہے یہ بات. چاروں امام متفق ہیں، حدیث متفق ہیں، حدیث پاک ہے. قبروں پر عمارتیں کیوں بنائی جائیں، کیوں ان کو پختہ کیا جائے؟
اگر قبر جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی تو اس پر کینکریاں ڈال سکتے ہیں، مرمت کر سکتے ہیں، تصحیح کر سکتے یہ ہیں. بجری وغیرہ جو ہے نا مٹی ڈال کر اوپر یہ ڈال دیں، بہت اچھی بات. اب مرنے والے کے لیے فاتح کی کیا اہمیت ہے جو کہتے فاتح پڑھے؟ ہاں یہ جو کہتے ہیں جاتے ہیں لوگ کہ جو فوت ہو گیا اس کے لیے فاتحہ پڑھیں، یہ جو رواج ہے نا کہ ہم شریف پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ قل اللہ پڑھتے ہیں اور ثواب بخشتے ہیں، یہ تو امین بھائی دین میں کوئی نہیں آیا، نہ اللہ کے رسول نے، نہ صحابہ نے، اماموں نے کچھ نہیں بتایا. دعا البتہ میت کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو بھی اگر کوئی فاتحہ کہہ دیتا چلو نام رکھ لیا کوئی بات نہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو بخشنا، اس پر رحم کرنا، اس کے گناہ معاف کرنا. بالکل صحیح. اس کے لیے بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا جو آپ نے حضرت ابو سلمہ کی موت پر کہی تھی وہ سب پکا لیں، باقی سب بھول جائیں، یہ ختم درود اور سارے، وہ ابو سلمہ کی جگہ نام رکھ لیا کریں مرنے والے کا. آپ گئے، آپ نے اس وقت کہ اللہ مغفر لابی سلمہ ورفع درجتہ فی المہدیین واخلف فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، یہ چھپوا کر میرے دوست لوگوں میں پاٹ بالکل کہ صحیح. اللہ ابو سلمہ کو بخشنا، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بہت بلند کرنا، جو وارث پیچھے رہ گئے ہیں ان کا تو نگہبان بننا، ہمیں بھی بخشنا اور اس کو بھی معاف کرنا، اس کی قبر فراخ کرنا اور وہاں نور پیدا کرنا. یہ ہے جو جوڑ ہے دعا کا. فاتحہ پڑھ رہے وہاں، فاتحہ میں کیا آیا میت کے لیے؟ کچھ نہیں، وہ تو زندے دعا کر رہے ہیں ہمیں راستہ دکھا. مردے کا کوئی اس میں ذکر ہے؟ بولا بلا میں کوئی ذکر ہے؟ یہ دعا حضرت ابو سلمہ والی پکانی چاہیے. ابو سلمہ کی جگہ پہ جو میت ہے اس کا نام لے اس سکتے کا ہیں. نام رکھ، جو بھی ہر مراد لگے، یا نہیں بھی یاد کر اللہ مغفر لہو ہی کہہ دے. اللہ اللہ اس کو اللہ